مجھے آپ کے صرف 3 منٹ چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اس 3 منٹ سے میرا دیش بچ سکتا ہے، وقف کی زمینیں بچ سکتی ہیں۔ اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کو بچانا ہے، وقف کی زمینوں کو بچانا ہے۔ آپ کا سوال اگرچہ ایسا ہے وقف کی زمینوں کو کیا ہو گیا، سمویدھان کو کیا ہو گیا، سب اپنی اپنی جگہ پر صحیح سلامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خواب غفلت میں جی رہے ہیں، آپ بے خبر ہیں، آپ کو پتہ تک نہیں ہے اس ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ بے شک اپنے آپ کی زندگی میں حریت کو جینا ہے، اپنے لوگوں کے لیے جینا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب دیش کے اوپر آنچ آ جائے، سمویدھان کے اندر کوئی ملاوٹ کا کام کرے اور شریعت کے اندر کوئی مداخلت کرے تو اور ہم چپ بیٹھ جائیں اور اس کا علم تک ہمیں نہ ملے، تو اس سے بڑی بیوقوفی کی بات کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی نادانی کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ بات یہ بتانا میں آج چاہ رہا ہوں، ہمارے ملک میں کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک چھیڑ چھاڑی کی گئی ہے، یعنی ان کانسٹیٹیوشنل ایک لا لایا گیا ہے۔ اس لا کے خلاف آج ہم کھڑے ہیں اور تمام دیش کے دیش واسیوں کو کھڑنا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ کسی ایک دھرم کا نہیں ہے بلکہ پورے ہندوستان کا ہے۔ کیونکہ انڈین کانسٹیٹیوشن ہر دھرم کے ماننے والے انسانوں کو اس بات کی اجازت اور آزادی دیتا ہے کہ آپ اپنے دھرم کے اوپر چل سکتے ہیں، آپ اپنے دھرم کی چیزوں کی حفاظت کرنے کا پورا اختیار جاتا ہے۔ آپ دھرم کی کچھ چیزوں میں سرکار ایک قانون کے سہارا لے کر اگر داخل ہونا چاہتی ہے تو کیا ہندوستانی سے داخل ہونے دے گا؟ ہرگز بھی داخل ہونے نہیں دیں گے۔ سب سے پہلے میں اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وقف کا مطلب کیا ہے؟ وقف پراپرٹیز کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آبا و اجداد، بڑے بزرگ مالداروں نے اللہ کے نام پر پراپرٹیز کو ڈونیٹ کیا۔ کیوں ڈونیٹ کیا؟ جیتے جی اجر و ثواب والے کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم مر کر قبر میں جانے کے بعد میں بھی نیکیاں کاؤنٹ بڑھتی رہیں، نیکیاں ملتی رہیں، اجر و ثواب ملتا رہے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم ہماری ذاتی کمائی ہوئی لینڈ، زمین کو اللہ کے نام پر وقف کر دیں، جس پر مسجد بنے، عبادتیں ہوتی رہیں، اجر ملتا رہے، قبرستان بنے، مرنے کے بعد لوگ تدفین ہو وہاں پر، خانقاہیں بنے، مدرسے بنے، بچے پڑھنے لکھنے والے تعلیم یافتہ بنے۔ یہ سوچ کر ہمارے بزرگوں نے زمین کو وقف کیا۔ اسی وقف کی زمین کو اللہ کی زمین کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ وقف جب اللہ کے نام پر ڈونیٹ کر دیا جاتا ہے، وقف کر دیا جاتا ہے، تو اس کے مالک بھی اللہ بن جاتے ہیں۔ لیکن وقف بورڈ یہ ہے کہ اللہ کی زمین کی حفاظت کرنا، ایک مینیجنگ کمیٹی ہوتی ہے جو ان زمینوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہاں، اس زمینوں کے اندر کیا کیا گھوٹالے ہوئے، اپنی قوم کے لوگوں نے اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا کیا، یہ میں نیکسٹ کلپ میں آپ کے سامنے بات کروں گا، لیکن اس کلپ میں اس بات کو میں کمپلیٹ کر دینا چاہتا ہوں۔ وقف کی پراپرٹی اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے نام پر وقف کر دینا، ڈونیٹ کر دینا، قیامت تک کے لیے اس زمین کے مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ رہیں گے، اور کبھی بھی اس زمین کو نہ کسی کو ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے، نہ کسی کو گفٹ کیا جا سکتا ہے۔ وہ صرف اور صرف اللہ کی زمین رہے گی، اسی زمین پر اللہ کے دین کی خاطر خدمات انجام دیے جائیں گے۔ اگلی کلپ میں آپ سے دوبارہ مخاطب ہوتا ہوں۔